وعدہ کرتا ہوں کہ بڑی بڑی کرپشن 90 دن کے اندر انشاءاللہ ہم ختم کر کے دکھائیں گے. ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. قادری صاحب، مہرین انور راجہ صاحبہ اور رشید صاحب، میں ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہوں گا. وزیر اعظم نے 22 دسمبر کو کیا بیان دیا تھا، اور آج جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو کیا کہا انہوں نے، اور پھر میں آپ سے سوال کروں گا اس پر. All state organs should be under the parliament, should be under the chief executive of the country, and no institution, there cannot be a state within a state. Nobody can say کہ میں گورنمنٹ کے تابع نہیں ہوں. Every institution of this country, including the Ministry of Defense, is under the Prime Minister of Pakistan. Therefore, there should be no ambiguity that anybody can claim that I am independent. They are being paid from the state exchequer. ایک تقریر کرنا قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں وہ ایک میرا پریروگیٹو ہے، میرا رائٹ ہے، میری کانسٹیٹوئنسی ہے، میری اسٹرینگتھ ہے. باقی تناؤ کی جو بات کر رہے ہیں تو اٹس اے ڈے ٹو ڈے افیئر. جو آپ کو آج نظر آ رہا ہے کل شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، تو اس لیے ہر چیز سے آپ اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ شاید خدا نخواستہ ملک خطرے میں ہے یا اسلام خطرے میں ہے. سازش تو اس وقت ہو جب قوم کی سپورٹ نہ ہو. تو ٹوٹلی دا نیشن از ود اس اینڈ ود سم آف دی بنچ آف اپرچونسٹ وی کانٹ گو. جی مہرین صاحبہ، پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، 22 تاریخ کو یہ انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب نے کہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے، حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں. پھر اس کے بعد جب چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ بیان آیا کہ کسی قسم کا جو ہے مارشل لاء نہیں لگنے والا ہے، غیر آئینی اقدام نہیں لیا جائے گا، لیکن یہ سب اصل مسائل کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں. تو اصل مسائل تو اس وقت ہیں عوام کے، پردہ کون ڈالتا ہے، حکومت ڈالے گی یا کوئی اور ڈال رہا ہے، اس کا بھی آپ مجھے جواب دے دیں. اور آج وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کی سازش نہیں ہو رہی کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے. تو اتنا کنفیوز کیوں کیا ہوا ہے عوام کو؟ کبھی کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے جمہوریت کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف، آج کہتے ہیں سازش تو ہو ہی نہیں رہی کسی قسم کی. دیکھیے، جہاں تک آپ نے کہا فوج کا بیان آیا، دیکھیے یہ وہ فوج نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. یہ بارڈرز پہ اپنی جان دے رہے ہیں ایجنسیز والے. میں سمجھتی ہوں ملک و قوم کے لیے دے آر ریئل پیٹریوٹس. مگر ان میں کچھ اذہان ایسے ہیں، کچھ ذہن ایسے ہیں جو آرٹیکل 244 کا خیال نہیں کرتے اور اس سے آگے گزر جاتے ہیں. ہمیں ان سے اختلاف ہے صرف. اور پارلیمنٹ میں جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہا. جتنے بھی آرگنز ہیں پاکستان کے اندر وہ پارلیمنٹ کے سے اپنا پاور لیتے ہیں، اور پارلیمنٹ سپریم باڈی ہے جو قانون بناتی ہے، جس کی ایک منٹ صرف مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کرتی ہے. آج جو انہوں نے کہا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ایک بنچ آف پیپل ہے، ایک مٹھی بھر لوگ ہیں جو سازش کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں ہم چلے جائیں مگر ان پہ ہم وہ کامیاب نہیں ہوں گے. کون لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے؟ دیکھیں اگر ہم کیٹیگوریکلی بات کریں، اگر مارشل لاء لگنے کی بات ہوتی ہے تو وہ تو آرمی کا ہیڈ ہی لگاتا ہے نا. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی سازش میں ملوث نہیں ہے، تو اس کے نیچے اگر بغاوت ہو رہی ہے، ہاؤ ڈز اٹ میک اے ڈفرنس ٹو یو؟ دیکھیے، اٹ میکس اے ڈفرنس. The difference is over here. اب آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ کبھی بھی آ سکتا ہے. کیا اس ملک میں جب ایک ڈکٹیٹر نے جو فوجی تھا اس نے مارشل لاء لگایا تو جوڈیشری نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ جاؤ 3 سال کے لیے وردی میں بھی رہو اور آئین کو بھی جیسا چاہو استعمال کرو؟ بتائیے کہا کہ نہیں کہا؟ تو کیا پاکستان کی جو عمر 60 سال ہے، جو موجودہ حکومت 4 سال پورے کر چکی ہے، ٹھیک ہے، اچھا مجھے مختصر بتائیں تاکہ میں دوسروں سے بھی موقف لے لوں کہ کیا سازش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ عوام کو کیوں کنفیوز کیا جاتا ہے اس حوالے سے؟ پاکستان کی موجودہ حکومت جب سے آئی ہے محترم، اس کے خلاف چھوٹی بڑی سازشیں ہوتی ہی رہی ہیں. ہم نے جب بھی کہا کہ ہم پارلیمنٹری کمیٹی بناتے ہیں، اور ہم نے بنا دی. ایک ایشو جو آج کل چل رہا ہے میمو کا، ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی قومی سلامتی کی کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. میں چاہوں گا محمود
رشید صاحب سے بھی اس کا جواب لے لوں. چیزیں لوگوں کے سامنے آ جائیں. اگر جمہوری پروسیس چلے گا, مضبوط ہوگا, تو پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوگا, مسلم لیگ نواز کو فائدہ ہوگا, اور تمام جمہوری جماعتوں کو فائدہ ہوگا, نہ کہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے سوال محمود صاحب سے بھی کرنے دیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے دن اس انویسٹیگیشن کو شروع کر دیا. ٹھیک ہے محمود صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ کسی قسم کی سازش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کیونکہ ہمیں تو مختلف بیان سننے کو ملتے ہیں. ابھی ایک بیان میں نے آپ کو سنا ہے جس میں کہا جا رہا ہے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ نہیں ہو سکتی, پھر کہتے ہیں کہ سازش نہیں ہو رہی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف اس دن یہ کہتے ہیں کہ اصل مسائل پر سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. کون توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیے جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو تقریر کا تو ٹھیک ہے حق حاصل ہے, لیکن جس انداز کے ساتھ انہوں نے وہاں پر تقریر کی اور جس انداز سے وہاں پر جو موقف انہوں نے لیا, اور اس کے بعد ان کے وزراء نے بعد میں, یہ آج سے نہیں ہے پیپلز پارٹی کے وزراء کا وتیرہ, یعنی عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا تو ایک طرف, عدلیہ کے فیصلوں کا مذاق کھلم کھلا اڑایا جا رہا ہے, اور اصل مسائل جو میمو کیس ہے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اب یہ محاذ آرائی کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے خود شہید بننے کی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی. اور میرا خیال ہے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف کے اس موقف کے بعد کہ یہاں کوئی مارشاء اللہ نہیں آ رہا اور جمہوریت کو کسی قسم کے جو ہے نا کوئی نقصان نہیں ہے, اب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جانی چاہیے کہ شاید فوج کوئی مارشاء اللہ لگا رہی ہے, شاید فوج کوئی آئین سے ماورا کوئی قدم اٹھانے والی ہے. میں تو نہیں سمجھتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود پیپلز پارٹی اس طرح کی فضا اور اس طرح کے حالات پیدا کر رہی ہے کہ معاملات جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف چلے جائیں. ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ یہ پری میچور اپنے اقتدار سے الگ ہوں. ہم چاہتے ہیں یہ اپنی اصلاح کریں, انہیں اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے تاکہ جو اور 8-10 ماہ رہ گئے ہیں قوم کے سامنے یہ جواب دیں ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کرنے کے بعد. اچھا, آپ اس کے حق میں کہ ٹینیور ان کو پورا کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. لیکن کل خان صاحب کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب کی بھی نمبر دن جو ہے وہ گنتی کے رہ گئے ہیں, تو اس کا مطلب اگر زرداری صاحب اگر جا رہے ہیں تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز انتہائی اہم چیز جس کا اس ملک کی سلامتی سے تعلق ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں سپریم کورٹ جب تک اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اپنا کوئی فیصلہ صادر نہیں کرتی, اس طرح کی بات تو یہ چلتی رہے گی کہ یہ میمو کیس واقعہ ہی حقیقت ہے. اگر حقیقت ہے تو پھر اس کے خلاف جن لوگوں نے بھی یہ ساری کانسپریسی کی ہے, یہ ملک اور قوم کے خلاف ایک سازش ہے. اس کے خلاف کوئی بولڈ سٹیپ جو ہے وہ لینا پڑے گا, اور جو بھی اصل کردار ہیں ان کو بے نقاب کرنا پڑے گا اور ان کے خلاف کارروائی بھی کرنی پڑے گی. قادری صاحب, یہ جو میں نے ابھی بیان بتایا چیف آف آرمی اسٹاف کا, آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, تو آپ کے خیال میں بھی کیا حکومت کی طرف اشارہ ہے کہ اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ جو مسائل ہیں اس کا ذمہ دار تو پرائم منسٹر صاحب کا بیان تھا, پرائم منسٹر صاحب کا بیان اس کے رسپانس میں تھا, تو مطلب پرائم منسٹر صاحب توجہ ہٹانے کی نہیں, میں چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کے بیان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کسی کریں. جی کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ان بی بی کو کہہ رہا ہوں, سوال کر رہے تھے, پلیز میں جواب دینا چاہتا ہوں. چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کا یہ بیان تھا کہ اصل جو مسائل ہیں اس پہ سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مارشل لاء نہیں لگنے والا ہے, کوئی غیر آئینی اقدام نہیں لیا جا رہا. تو اشارہ کیا حکومت کی طرف تھا, پرائم منسٹر کی طرف تھا؟ یقیناً اوبیسلی میں تو یہ کہوں گا کہ محمود الرشید صاحب نے بالکل صحیح تصویر کشی کی ہے. یہ اپنے اس خلاف خود سازش کر رہے ہیں. سر میں بتاؤں آپ کو, ان کو خود نہیں پتا کہ صبح کیا کرتے ہیں اور شام کو کیا کرتے ہیں. ان کمپٹنس کا اتنا بڑا ایک نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کنٹرڈکٹ کر دیتے ہیں. صبح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ اب اس ملک میں کوئی نظریہ ضرورت کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے. یہ وہ کورٹس نہیں ہیں جو اس وقت تھیں ضیاء الحق کے زمانے میں یا مشرف کے زمانے میں. میں کنٹرڈکٹ کرتا ہوں ان دونوں زمانوں کو. آج کورٹس آزاد ہیں, اور ہم نے پیپلز پارٹی نے, باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے ان کورٹس کو آزاد کرایا تھا. خدارہ ان پہ اعتماد کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں, چیف آف دی آرمی اسٹاف نے جو بھی کہا وہ ان کا اپنا نقطہ نظر تھا, لیکن میں یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کنونسڈ ہے کہ پیپلز پارٹی سب سے بڑی اپنی دشمن ہے. وہ خود ہی اپنے آپ کو خود ہی صبح کوئی بات کہتے ہیں, 2 گھنٹے بعد اس کو کنٹرڈکٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے آپ کو لاجواب کر لیتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کدھر پالیسی بنتی ہے, کون ہے جو اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے, اور کون ہے جو اس کو آگے کنوے کرتا ہے. اچھا زین صاحب, اتنی سیریس انکمپٹنس کی ایک ہوا چل رہی ہے ایوان صدر سے, جو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا زین صاحب, آپ نے تو اور رات کو اس پہ یو ٹرن لے کے دوسری طرف چل پڑتے ہیں. زین صاحب, آپ نے تو بڑی سخت جو ہے بات کی ہے کہ لیٹس بی سیریس اوور دس. آپ کو اللہ نے اقتدار دیا ہے,
खुदारा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कीजिए, खुदारा उन मामलों पर अपनी रूगर्दानी कीजिए, खुदारा रिविजिट कीजिए अपनी पॉलिसी को। अच्छा ज़हीम कादरी साहब, मुझे एक सवाल आपसे करना है। फाइनेंशियल और फिस्कल पॉलिसी को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को कादरी साहब पैगाम दे कौम को, और ये मौका न दे कि इस मुल्क के सियासतदान करप्ट और डिसऑनेस्ट हैं। कादरी साहब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे तो ये भी बात की जा रही है कि अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हो, आपकी जमात से भी हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हो रहे हैं, तो शायद अनकरीब हम ये देखें कि वापस पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगे। हमने देखा कि कल जब सालगिरह का मौका था मियाँ साहब की, तो बुके भी भिजवाया गया वज़ीर आज़म की जानिब से और सदर साहब की जानिब से फूल भी भिजवाए गए। तो क्या वाकई अब ये जो जिनको कहा जाता है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि स्टेटस को की जमातें हैं, वाकई वो वापस अलायंस बना सकती हैं या एक दूसरे के करीब आ सकती हैं PTI से मुकाबला करने के लिए? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हम अपनी जगह पर कायम व दायम है, और मेरा ख्याल में मुसलमान एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। ये हम इस पे बेपरवाह होकर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपको इंशाअल्लाह ताला वो 2 हफ्ते जो हमने कैबिनेट में गुजारे और जो हमने जमहूरियत की बहाली के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की, अब हम उससे हार चुके हैं भाई। हमने अपनी शिकस्त इस मामले में तस्लीम कर ली है। ठीक है। कि पीपल्स पार्टी जो है वो उस नहज पर पहुंच चुकी है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजाउन, ना ये किसी की बात सुनते हैं, ना समझते हैं, ना किसी बात पर अमल करते हैं। और साथ-साथ ये भी बता दें खुश बैठे में भाई कि हम जो भी है अपना नुक्ता, अपना आइडियोलॉजी लेके चलेंगे, और हमें अल्लाह के फजल से उस पाक परवरदिगार पर इत्मीनान है कि लोग आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं। वक्त बताएगा कि इलेक्शन में क्या होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये बड़ा ही अफसोसनाक वक्त होगा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी ने ये बात की और ये इल्जाम फिर हम पे लग गया, तो हम मेरे ख्याल में इसको एक जुमला ऐड करना चाहेंगे। जी मैं सिर्फ तस्दीक करना चाहता हूं कादरी साहब की कि सिर्फ 2 हफ्ते नहीं, आप 3.5 साल तक पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में हुकूमत करते रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप शीरो शकर रहे हैं। ठीक है, आपने 3.5 साल तक मुजरमाना गफलत बंदी फ्रेंडली अपोजिशन भी आप करते रहे हैं। कादरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा पाकिस्तान आज रात के ईमेल एड्रेस पर और फेसबुक पर आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं। पाकिस्तान आज रात की टीम आपसे मुलाकात करेगी कल। इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।